بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ اسماء الحسنی کی ایک سیریز شروع کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جتنی بھی مجھے ڈیٹیل حاصل ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظائف بھی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو آج میں بات کرتی ہوں اسم اللہ۔ یہ اگر ہم کہیں تو اللہ ایک ایسا اسماء اعظم ہے، یعنی کہ تمام جو اللہ کے نام ہیں اس میں سب سے بڑا ہے، اور یہ وہ نام ہے جو کسی اور بھی ذات، چیز اور کسی کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا۔ یہ وہ واحد نام ہے جس کی نہ مؤنث ہے اور نہ جس کی کوئی جمع ہے، اور نہ ہی کوئی اور ترکیب ہے کہ اس سے پہلے کچھ لگائیں یا اس کے بعد لگائیں تو وہ جمع بن جائے یا اس کا مطلب بدل جائے۔ نہیں، یہ اپنی ذات میں ایک مکمل نام ہے جس کا ترجمہ بھی اللہ ہے، یعنی واحد، اکیلا، جس کا کوئی شریک نہیں، کائنات بننے سے پہلے بھی اور کائنات ختم ہونے کے بعد بھی یہی ایک نام رہ جائے گا۔ باقی کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کی فطرت جلالی ہے، اور عدد نکالے جائیں اللہ کے تو یہ 66 بنتے ہیں، اور عنصر نکالا جائے تو یہ آتشی بنتا ہے۔ اب اللہ باری تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو یکتا ہے، کل کائنات کا مالک اور قابض، بلا شرکت غیر مالک ہے۔ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، یا اللہ، ان الفاظ کے ساتھ اس کو پکار سکتے ہیں، اس کی عظمت اور شان کے ساتھ۔ ایک یا اللہ جو شخص نماز جمعہ سے قبل طہارت اور صفائی اور سکون قلب کے ساتھ 100 مرتبہ تنہائی میں اس اسم کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام امور آسان فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص بلا ناغہ یا اللہ یاہو 1000 مرتبہ پڑھے گا، وہ یاد الہی کی طرف مائل ہو جائے گا اور دل سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اگر لا علاج مریض ہو تو اس وظیفہ کی بدولت انشاءاللہ تعالیٰ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بتایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ کچھ عرصہ کے بعد صاحب کشف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس میں مبارک اس میں ذات ہے، ذات واجب الوجود، معبود حقیقی کا نام ہے۔ یہ نام کسی بھی طور پر حقیقتاً یا مجازاً کسی اور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ مزید یہ کہ اس میں اعظم کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں اور بہت ساری فضائل ہیں جس کی ہم بہت زیادہ تفصیل ابھی آپ کو نہیں دے سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ضرور شیئر کروں گی۔ لیکن فائدے کے لیے بہت کچھ ہے۔ نمبر 1، جو آدمی حلال کی روزی کمائے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور قبلہ رخ بیٹھ کر 5000 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے تو تھوڑی ہی مدت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر اس کے نصیب میں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی تو رب العزت کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوگا۔
اب یہ زیارت لوگ کہیں کہ رب کی کیسے، تو یہ ایک انسان کے احساسات ہیں کہ رب جو ہے وہ اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہے۔ نمبر 2، نماز کے بعد 100 بار پڑھنا بزرگی اور اعلیٰ منصبی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے سے یقین و عرفان بڑھتا ہے۔ نمبر 4، کوئی بھی مسلمان خوبصورت انداز سے اللہ کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھے اور دن رات میں کسی وقت وضو کر کے ادب سے قبلہ رو بیٹھ کر انتہائی محبت، عقیدت اور خلوص کے ساتھ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی کسی بے چینی اور کمزوری دل کا شکار نہ ہوگا۔ مزید یہ کہ دنیا کے کسی ظالم، بے ایمان اور ستمگر سے وہ شخص ڈرے گا نہیں۔ نمبر 5، کوئی بھی شخص اپنے گھر میں اونچی 3 جگہوں پر یا اللہ لکھے تو اس کے نتیجے میں وہ کسی چیز کے نیچے دبے گا نہیں اور نہ ہی اس مکان کے اندر کسی حادثہ کی شکل میں موت واقع ہوگی۔ نمبر 6، جو شخص اللہ کے نام کو بڑے حرفوں میں لکھے اور الف کو کاٹ کر سیدھے ہاتھ پر باندھے اور باقی کے الفاظ کو بطور امانت رکھ کر سفر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح و سلامت واپس گھر آئے گا اور گھر میں ہر طرح کی خوشی اور سلامتی دیکھے گا۔ اسی طرح اللہ کے نام کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں اور بہت ہی اور نقش کے بارے میں ہے جو مکمل بیان کرنا نہیں ہو سکتا ایک ہی ویڈیو میں۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہ نام کائنات کی روح اور جان ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں مانگا کرتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ جو آخرت کا بیان ہے قیامت کے بعد جو جنت میں آخری ایک سب سے خوبصورت واقعہ پیش آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور وہ صرف اور صرف خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب لوگ بھی اس خاص طبقے لوگوں میں شامل ہوں جس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ اتنی مرتبہ اگر اس نام کا وظیفہ کیا جائے تو یقیناً یہ وظیفہ ناکام کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے خوبصورت نام کو جتنے ہی خوبصورت طریقوں سے پکاریں تو انشاءاللہ تعالیٰ، اب دیکھیں میں انشاءاللہ تعالیٰ بول رہی ہوں، اسی طرح ہم جو خوبصورت تسبیح حضور پاک نے حضرت فاطمہ کو بتائی وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک دفعہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ خوبصورت ان میں اللہ کا نام جس طریقے سے بیان ہوا ہے، یہ وظیفہ بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کون سے فائدے حاصل ہوں گے؟ امید ہے کہ خواہشات کی تکمیل ہوگی، اللہ کے ذکر کی طرف دل متوجہ ہوں گے، دل سے شکوک اور غلط فہمیاں دور ہوں گی، یقین اور عرفان کے ساتھ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات نصیب ہوگی، بیماری سے صحت یابی ہوگی اور بے چینی، کمزوری، برائی، ظالم لوگوں کے خوف پر قابو ہوگا، کاموں میں آسانی ہوگی، اعلیٰ مقام، برتری اور کشف، روحانی عروج حاصل ہوگا، آفات اور ناگہانی موت سے بچیں گے، سفر میں حفاظت ہوگی، گھر میں تحفظ، امن اور خوشی۔ اس نام کو ویسے بھی ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے،
کیونکہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تو آج میں نے اس اسم کا اللہ کے اسم کے بارے میں آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالی باقی اسماء مبارکہ بھی میں اگلی ویڈیو سے بتانا شروع کروں گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔